مشاہد صاحب، ایران خاموش ہے، اس کے اوپر کچھ بتائیے کہ کیا کیوں خاموش ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ رضامند ہیں، وہ حماس کے اس کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں جی، ایران نے بڑا ایک اصولی موقف اختیار کیا ہے اور ایران نے اس پر انہوں نے یہ ایران کا موقف خاموشی اس لیے مصلحت آمیز ہے. وہ چاہتے تو ہے کہ فوراً سارا چیز کرے کیونکہ ٹرمپ نے یہ شروع کیا ہے. ان 8 ممالک میں ایران تو نہیں تھا، ظاہر ہے کیونکہ ان کے اس وقت اختلافات ہیں امریکہ سے، لیکن ایران جو ہے مسلم کنسنسس کے ساتھ جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے مخالفت نہیں کی براہ راست، انہوں نے خاموشی اختیار کی اور اپنا موقف پیش کیا. تو ایران کو بھی پتا ہے کہ یہ ان 8 ممالک میں 2 ممالک ایسے ہیں، پاکستان اور سعودی عربیہ، جنہوں نے ایران کا کھل کے ساتھ دیا ہے. اور بلکہ آپ کو خبر دیتا جاؤں کہ اگلے ہفتے ایران کے قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی صاحب پاکستان آ رہے ہیں. اچھا، یس، بڑے ہائی لیول ڈسکشن جن کا ریاض میں بھی رابطہ ہوا اس ڈیل، پاکستان ڈیل سے. تو یہ اب بڑا امپورٹنٹ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ علی لاریجانی صاحب انشاءاللہ اگلے ہفتے اسلام آباد تشریف لا رہے ہیں اور شاید آپ کی ہماری ملاقات بھی ان سے ہوگی. یہ تو بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تو وہ ابھی سعودی عربیہ سے ان کا رابطہ ہوا ہے، آپ کو اس ڈیل سے پہلے جو پاکستان اور سعودی عرب ڈیل تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ جو ایران کو ان دا لوپ ہے، ایران کو ہم نے آن بورڈ لیا ہوا ہے. ہم سے مراد ہے مسلم دنیا کے، چاہے سعودی عربیہ ہو یا پاکستان. تو ابھی یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کی ڈیل ہے، اس کے اندر بھی اور ملک آپ کو لگتا ہے کہ شامل ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، کیا ایران بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے ابھی؟ دیکھیں جی، ایران نے تو اوپنلی ویلکم کیا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان صاحب نے جو تقریر کی تھی یو این جنرل اسمبلی میں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بنیاد بن سکتی ہے مسلمان دنیا کے اندر دفاعی تعاون کی. بڑی اچھی بات کی تھی اور مثبت بات کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 کا جو قطر میں ورلڈ کپ ہوا، اس کی سیکیورٹی تو پاکستان آرمی نے دی تھی. جی، وہ بھی جی، اور اس سے پہلے بھی ہمارا سیکیورٹی ٹریننگ کا سب سے رہتا ہے. تو ہمارے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں. وی آر ریڈی بیکاز ہمارا ایک پین اسلامک سوچ بھی رہی ہے اور ہے، چاہے بھٹو صاحب ہوں یا فوجی حکومت ہو یا جو بھی ہو. پاکستانی قوم بحیثیت قوم کی ایک سوچ ہے کہ مسلم برادران کا ہم نے ساتھ دینا ہے، مظلوم مسلمانوں کا. بوسنیا کا ہم نے دیا تھا، افغان کا دیا تھا، فلسطین کا تو ہمیشہ سے دیا ہے، کشمیر تو ہمارا حصہ ہے، دل کا بلکہ جگر کا. تو آپ کو ابھی ہندوستان کی طرف آتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اب نئی دھمکیاں آ رہی ہیں، نئے الیکشن بھی ہے، کچھ وہاں تناؤ بھی ہے، تو کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہے سر آج کل. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان پر پھر حملہ کر سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا. دیکھیں جی، ایک بڑا کلیئر ہوا ہے چیز، اس میں ہندوستان کو مار پڑی ہے واضح طور پر. اب دوسری بات ہے کہ ہندوستان کی پہلے پشت پناہی ایک زمانے میں کرتا تھا امریکہ، پھر دوسرا تھا کہ اس خطے میں بھی انڈیا آئسولیٹڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی کی سیاسی موت ہو چکی ہے اس کے بعد. ایک انگریزی میں کہتے ہیں پوسچرنگ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پالیسی. پالیسی تو اصل ہوتی ہے، پوسچرنگ ہوتی ہے کہ ہم دکھاوا. ہمارے کلچر میں بہت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بےزتی بڑی ہوئی ہے، ہاؤ ول آئی شو مائی فیس. تو وہ اس کو اس قبض کو مٹانے کے لیے بالی ووڈ کی فلمیں بھی جھوٹی بنے گی اور بھی پروپیگنڈا ہوگا. لیکن میرا خیال میں میرا جو مشاہدہ ہے کہ ایسی مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کا پھر نتائج وہی ہوں گے جو پہلگام میں ہوئے کے بعد ہوئے، پلوامہ کے بعد ہوئے، کہ ہم نے منہ توڑ جواب دینے ٹکا کے، اور پھر ہندوستان کہاں جائے گا. تو اس حوالے سے ہاں، مودی کو تکلیف گن ضرور کرے گا. ہائیبریڈ ٹیررزم، یہ پروکسی وار، پاکستان کو ڈیمیج کرنا، پاکستان کو بدنام کرنا، یہ ان کا کیمپین چلتا رہے گا. انٹرنیشنل لیول پر بھی، چاہے بلوچستان ہو یا جو انتہا پسند لوگ ہیں، یہ علیحدگی پسند، ان کو ذرا شہ دینے کا وہ کرتے رہیں گے کام. میں جو کہتا ہوں کہ جو ڈیمیج کریں گے، ڈی اسٹیبلائز کریں گے ضرور. پروپیگنڈا وارفیئر جو ہے، پروپیگنڈا وار، یس، وہ نمبر 1 ہے ان کا. خاص کر ہمارا جو امیج خراب کرنے کی کوشش. آپ کو یاد ہے فاٹف کو انہوں نے خود کوشش کی ڈالنے کی. IMF ہم گئے تو ان کا روکو نہ تو وہ پیسہ. تو وہ ہر جگہ جہاں ممکن ہے وہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان. لیکن پاکستان کو ظاہر ہے کہ ایک تو وہ بھی ہے، پھر افغانستان کا بھی تھریٹ ہے، اور افغانستان سے جو اب ظاہر ہے کہ TTP یا فتنہ الخوارج. اور متقی صاحب ابھی جا رہے ہیں، جو فارن منسٹر متقی ہے، وہ ابھی دلی جا رہا ہے اگلے ہفتے. جی، اجازت مل گئی. اور 10 مئی کے بعد بھی ان کا ٹرپ شاید ہوا ہے، ہونا تھا لیکن وہ کینسل ہو گیا تھا. تو اب وہ جا رہے ہیں، اور نائب ان کے مگر گئے تھے، نائب گئے تھے. تو اب وہ متقی خود جو وزیر خارجہ ہے افغانستان کا، وہ جا رہا ہے اگلے ہفتے غالباً. تو یہ آپ کو کیسے اس ریجن میں، اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان جو پاکستان اور افغانستان میں ایک تھوڑی بہت خلیج کہہ لیں یا اختلاف کہہ لیں، جو ہمارا تو بڑا موضوع موقف ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. اور یہی چیز چائنا بھی کہتا ہے ان کو، یہی چیز روس کہتا ہے، یہی چیز ایران بھی کہتا ہے.
ان کے خلاف بھی تو جیش الادھا جند اللہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں نا افغانستان ٹیریٹری سے، تو وہ تو ہمارا جائز ہے مطالبہ، لیکن ہندوستان پھر اس ذریعہ افغانستان بھی گند کرنا چاہے گا، تو یہ بھی شوڈ بی کیئرفل۔ لیکن شاہد صاحب ابھی جیسے ظاہر ہے آپ کے تو چائنا کے حوالے سے بھی آپ کا ایک بڑا کردار ہے، پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے اندر بھی، آپ کو لگتا ہے کہ چین جو ہے وہ منا سکے گا افغانستان کو، ٹی ٹی اے کو، کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہ کرے، یا وہ اس کو لیوریج کے طور پر استعمال کرتے رہیں گے اس دہشت گردی کو پاکستان کے لیے؟ وہ سی پیک کا حصہ بن سکتے ہیں خاص طور پر؟ وہ افغانستان میں ایک عنصر ہے ان کی افغان طالبان حکومت میں جو سوچتا ہے کہ ہم اس کو ایک لیوریج استعمال کریں، ایک ہتھیار استعمال کریں، جو ایک بڑی شارٹ سائٹڈ پالیسی ہے۔ لیکن چائنا کی یہ کوشش ہے، انہوں نے ایک ٹرائلیٹرل کیا، ڈار صاحب بھی گئے تھے، آپ کو یاد ہے کابل میں ہوا پچھلے مہینے، پاکستان، چائنا، افغانستان یہ مل کے کچھ کریں، تو ان کی تو کوشش ہے۔ اور یاد رکھیں کہ چائنا کی انویسٹمنٹ اس وقت سب سے زیادہ ہے، $7 بلین ہے افغانستان میں، خاص کر مائننگ میں، تو چائنا کا بھی اپنا ایڈ کا لیوریج ہے، اور دوسرا لیوریج ہے یو اے ای وغیرہ کا، قطر کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ڈپلومیٹک حوالے سے ایک ریجنل اپروچ کریں، علاقائی اپروچ، جتنے ممالک جو ان کے ہمسائے ہیں، ایران ہے، چائنا ہے، پاکستان تو ان کا ہے ہی ہے، تاجکستان، ترکمنستان، ازبیکستان، رشیا، اس میں امریکہ کو بھی شامل کریں کہ جناب یہ ان کو دباؤ ڈالیں کہ یہ کام سے روکا جائے۔ اور امریکہ ایک طرف تو پاکستان کے ساتھ اسی پہ، یعنی جو آئی ایس ایس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس کے پی کے حوالے سے کہ ان کے کنسرنز ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ بھی بہت جڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ افغانستان کو بھی اس طرح سے پریشرائز کرنے میں نہیں وہ انہوں نے افغانستان سے لائن کھول دی ہے، اور ابھی بھیجا تھا وہ ایڈم بولر کو اور زلمے خلیزات کو۔ بہانہ تو یہ تھا کہ اپنے ہاسٹیجز لے رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں کچھ اور گفتگو بھی ہوئی ہے، اور جو بیانات ہوئے ہیں انہوں نے طالبان حکومت کو مذمت نہیں کی، اور میں لگتا ہے کہ وہ ایک لائن کھولی ہوئی ہے انہوں نے ان کے ساتھ بھی، کہ افغانستان کے ساتھ بھی کوئی راستہ نکلا ہے امریکہ کے لیے۔ تو نکل آئے گا ان کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اجازت دے دے گے، جیسے بگرام ایئر بیس کی بات؟ وہ تو ممکن نہیں ہے، دوبارہ سے بگرام کے لیے ممکن نہیں۔ اور ابھی جو میٹنگ بھی ہوئی ہے اس میں چائنا، رشیا بھی بڑی سخت مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ کسی کے مفاد میں نہیں، نہ ہمارے مفاد میں نہ ایران کے مفاد میں۔ تو الٹیمیٹلی باگرام میں بیس بنا تو وہ نظر کس پر رکھے گا؟ پاکستان پر، چائنا پر، ایران پر، امریکہ جو ہے، اگر امریکی بیس واپس تو کہا بھی ہے کہ 100 میل کے فاصلے پہ ہے، چائنیز نیوکلیئر ٹیسٹنگ سائٹ ہے، تو وہ ہمارے کسی کے مفاد میں نہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ افغان طالبان یہ دیں گے بیس واپس، وہ تو پھر امریکہ کی ریٹرن ہوگی نا واپس۔ اور یہ نہ بھولیں کہ امریکہ جانے سے پہلے 15 اگست 2021 کو $7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے، جی $7 بلین، جس کے وہ واپسی چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں دے دیتے جانے سے پہلے تو اچھا ہو جاتا، وہ ان کو دے گے جو ہمارے خلاف استعمال وہی ہو رہا ہے نا، نائٹ ویژن گوگلز اور یہ وہ، اور وہ خاص گنز جو ہیں، خاص کر کے جو کے پی میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں تو اسی کو استعمال کیا۔ تو وہ اگر نیت ٹھیک ہوتی ان کی جانے سے پہلے تو وہ کہتے پاکستان آپ نے بڑی ہیلپ کی ہے تو آپ ہی لے لیں یار، $1-2 بلین، $3 بلین۔ مگر شاہد صاحب بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جو انسرجنسی ہے اور جہاں جس لیول پہ مدد کی جا رہی ہے سرحد پار سے، بھلے وہ ہندوستان ہو یا افغانستان ہو، یہ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کو کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا اٹ از دا نمبر 1 ایشو، ٹیررزم جو ہے، اور اس میں دیکھیں نا چائنیز انویسٹمنٹ بھی افیکٹڈ ہے۔ آپ کہتے ہیں امریکن انویسٹمنٹ، اگر خدا نہ خواستہ 2 چین کوئی اور چینی مارے گئے یا امریکی مارے گئے تو پھر کیا رہ جائے گا آپ کا؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ باہر سے سازش ضرور ہے، باہر سے پشت پناہی بھی ہے، لیکن کچھ ہماری کوتاہی بھی ہے۔ ہم سسٹم نہیں بنا سکے کمپریہنسو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کا۔ ہم کہتے ہیں جی یہ لا اینڈ آرڈر ایشو یہ صوبوں کا ہے، صوبے کہتے ہیں یہ تو بین الاقوامی سازش ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ موثر، ایک زمانے میں نیکٹا بنا تھا، آپ کو یاد ہے، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، وہ بھی ناکارہ رہا، تو ایک کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ 1973 کے بعد اگر 14 نکات کے اوپر کسی بھی متفق ہوئے تھے ساری جماعتیں تو وہ نیکٹا ہی تھا، نیکٹا ہی تھا، پورا یاد ہے، وہ سارا اس نے کیا تھا اس کے بعد اے پی ایس کے واقعہ کے بعد، لیکن انفارچونیٹلی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ کیا اس میں کیا کمی آپ کو لگ رہی ہے کہ کیسے کی جا سکتی تھی؟ اور نہیں پرائرٹی نہیں ہے یا اہلیت نہیں ہے؟ پرائرٹی نہیں ہے، پولیٹیکل ول نہیں ہے، اور تھوڑی سی نالائکی بھی ہے۔ اور پولیٹیکل ول کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پولیٹیکل ول اور نالائکی بھی ہے، سسٹم نہیں بنا سکے ہم۔ ابھی بھی وقت ہے سسٹم بنائیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے ایف سی کو اب بنا دیا فیڈرل فورس، جی ابھی، اور کے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں لے آیا ہے، تو اگر وہ آپ کام کر سکتے ہیں جو 100 سال سے ایک صوبے کی فورس تھی، فرنٹیئر کنسٹیبلری کی بات کر رہا ہوں میں، اور فرنٹیئر کور وغیرہ، تو اس حوالے سے واٹ اباؤٹ کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی، اس میں کیا قباحت ہے؟ ایک ہیڈ کوارٹرز ادھر ہو، سینٹرل آفس ہو، مانیٹر کریں، جیسے یہ وار روم بن جائے،
और उसमें ब्लिंकिंग लाइट्स हों और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन हो, तो ये डुएबल है। ये कुछ तो हुआ है जो एयरफोर्स की हद तक है, जी जी, वो तो हुआ है, मगर इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। टेररिज्म के हवाले से होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए।